بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ ہمارے چینل پر فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موضوع چل رہا تھا، اس کی 5 قسطیں ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کا چھٹا حصہ بیان کرنا ہے۔ چھٹے حصے کا عنوان ہے ختین میں سلیبیوں پر قہر و غضب۔ ختین بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا، ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ ہوا۔ اس معرکے سے قبل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مضبوط، قوت بازو، توانا لشکر، جرار اور لوگوں کا جم غفیر اس کے ایک اشارے پر آبرو اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ پیاس کی شدت کا عذاب، اوپر سے مجاہدین کی یلغاریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر ملی تھی کہ صفوریہ کی چاراگاہ میں صلیب کی پجاری اپنے لو لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکر سمیت ختین کے علاقے بحیرہ طبریہ کے عربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ رستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے، ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے گلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بچھاڑ سے 2 بارشیں برسا کر وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑے سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی، چونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مر قائد سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بانپ لیا اور پھر کیا کہ ان کے اور مطلوبہ چیز یعنی پانوں کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ جوش جہاد اور طلب جہاد کی ٹھاٹھیں مارتے سمندر، پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابارتا رہا، جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا۔ اس کی رغبت دلا رہا تھا، شوق جہاد بیدار کرتا رہا اور انہیں یاد دلاتا رہا، تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جوں اپنے سپہ سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دستکش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے تھے کہ ہمیں ان صلیبیوں کے صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ اچانک ایک نوجوان بجلی کی طرح تلوار لیے نکلتا ہے۔ چشم زدن میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے
بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا، جیسے موت پر قید کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسی ہی جگری سے لڑا کے دشمن حیران رہ گیا، پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پٹرول کے خزانوں میں آگ لگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا، لہٰذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جیسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدائیانہ اور جان نثارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ الکونسار ریمنڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھوڑا سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے۔ لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملے کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی مان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے، اور ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعے کی قسط نمبر 6 بیان کی ہے، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی جاری ہے اور آئندہ بھی مزید قسطیں آتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری، اگر آپ نے اس سے پیچھے والی قسطیں نہیں سنی تو وہ بھی ضرور سنیں، اور آئندہ کی آنے والی قسطوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کریں۔